اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کے سوالات جو ہمارے پاس آتے ہیں انہیں جمع کرتے ہیں اور اپنے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ ویڈیو کوئسچنز ہوتے ہیں وہ بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ بھی پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد صاحب فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ جمعہ اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ محمد اسماعیل صاحب کا سوال ہے کراچی سے۔ میری بیوی اپنے بینک اکاؤنٹ کو مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی، کیا یہ شرعی طور پر درست ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا میں بیوی کے بینک اکاؤنٹ سے اپنی ضرورتوں کے لیے رقم نکلوا سکنے کا کہہ سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ سوال بہت عرصے سے ہمارے یہاں گھوم رہا ہے۔ جی مختلف نوعیت کے مختلف انداز سے سوال آتا ہے کہ اگر ایک خاتون کے پاس کچھ دولت ہے جو چاہے شوہر نے دی ہو چاہے ماں باپ نے دی ہو، جی تو کیا وہ اپنے شوہر کو بتانے کی پابند ہیں شرعاً یا نہیں؟ مثال کے طور پہ کسی کے پاس نقد رقم رکھی ہے ٹھیک یا کوئی زیورات رکھیں یا مثلا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں کچھ پیسے ہیں، جی اب 2-3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو یہ ہوتی ہیں کہ شوہر نے بیوی کو کچھ پیسے دیے، بیوی نے کچھ سیونگ کر لی، یا ماں باپ نے کچھ پیسے دیے، یا بہن بھائی نے بھجوائے، یا وہ کہیں پہ ملازمت کرتی ہیں اس کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، تو کیا شوہر کو اس کے بارے میں اطلاع دینا شرعاً ضروری ہے؟ جی اس کا جواب ہے کہ شرعاً یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک کہ ان کے پاس جتنی رقم ہے وہ شوہر کو پتہ ہو۔ ٹھیک پتہ ہونا بہت ساری مصلحتوں کے تحت بہتر ہوتا ہے ٹھیک کہ شوہر کے پاس جو رقم ہے وہ بیوی کو پتہ ہو، بیوی کے پاس ہے شوہر کو پتہ ہو، تاکہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش آئے تو ایک دوسرے کی دولت کے بارے میں علم ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ عام زندگی میں انسان پرائیویٹ رکھتا ہے، ان رشتوں میں عام طور پہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تعبیر فرمایا اس رشتے کو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا
ملاپ اور تلازم ہے جیسے کہ ایک لباس کا ہوتا ہے. جی اس وجہ سے بہت ساری ایسی ذاتی نوعیت کی معلومات جو عام طور پہ آدمی کسی اور کے ساتھ نہیں بتاتا ہے، شیئر نہیں کرتا، وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کریں تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک سوال ہے کہ شرعاً ضروری ہے، تو نہ شرعاً شوہر پہ ضروری ہے کہ بیوی کو ساری چیزوں کی اطلاع دے، ٹھیک. نہ بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کو اپنے پاس موجود مال کے بارے میں 100% مطلع کرے. جیسے مثال کے طور پہ بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں، یا مثال کے طور پہ ماں باپ نے ان کو کتنے پیسے دیے ہیں، تو شرعاً یہ ضروری نہیں ہے. مصلحت کے تحت اگر وہ بتا کے رکھتی ہیں تاکہ شوہر کو خبر رہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، تو ایک الگ بات ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا میں بیوی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خرچ کرے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ اصولاً بیوی کا نان نفقہ، گھر کے اخراجات شوہر کی ذمہ داری ہیں. ٹھیک. اگر بیوی اپنے طور پر کوئی خرچ کرتی ہے، جیسے کہ آج کل بہت سے خاندانوں میں ہوتا ہے کہ مرد بھی کماتا ہے، عورت بھی کماتی ہے، اور دونوں مل کر گھر کو چلاتے ہیں، تو گھر ذرا زیادہ اچھے طریقے سے چلتا ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی ایسی صورت ہے تب تو اپنی خوشی سے اگر وہ عورت دیتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن شرعاً ان شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو مجبور کریں کہ تم ان کاموں پر خرچ کرو، خصوصاً جو گھر کے اخراجات ہیں. ٹھیک. البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بیوی کی ذاتی ضرورت کی ہے اور جو بنیادی ضرورتیں اس سے ہٹ کرے، وہ ٹھیک. یعنی کہ جیسے بنیادی ضرورتوں میں لباس شامل ہے، اس طرح کی روزمرہ کی چیزیں شامل ہیں. لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس سے ہٹ کرے اور وہ خاتون چاہتی ہیں کہ میرے پاس آئے اور شوہر کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، تو وہ بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو ضرورت کے تحت وسائل ابھی کم ہیں، لہٰذا اگر تمہیں یہ چیز لینی ہے تو تم خود جا کے خرید لو. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کبھی کبھی جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، ایک موبائل فون ایک خاتون کو چاہیے. اب شوہر نے کہا کہ جی میری استطاعت اتنی ہے کہ میں تمہیں 30-35 ہزار کا موبائل فون دلا سکتا ہوں، لیکن بیوی کی خواہش ہے کہ مجھے زیادہ بڑا اچھا موبائل فون ملے جو کہ 1,00,000 روپے سے اوپر کا ہے. ٹھیک. تو ایسی صورت میں شوہر ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو 30-35 ہزار تو میرے لیے ممکن ہے، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، باقی تم اپنے پاس سے ملا لو. ٹھیک. لیکن جو بنیادی ضرورت ہے جی. اس کا مطالبہ بیوی سے نہیں کیا جا سکتا کہ گھر کے اخراجات تم دے دو، بجلی کا بل تم دے دو، یا بچوں کی مجھے فیسیں تم دے دو. اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے پیسے چاہیے تو شوہر بیوی سے پیسے نہیں مانگ سکتا. ادھار لے سکتا ہے، ادھار لے سکتا ہے، یعنی بیوی سے کہہ دے کہ تم مجھے پیسے دے دو میں تمہیں لوٹا دوں گا. اچھا. لیکن اگر وہ بیوی سے کہتا ہے کہ نہیں تم مجھ پر خرچ کرو، تو شرعاً اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہوں، نہ شرعاً نہ قانوناً. بیوی اپنی خوشی سے خرچ کرتی ہے ایک الگ بات ہے، لیکن ایک شوہر یہ کہے کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، تم مجھے پیسے دو، ٹھیک. میں خرچ کروں گا، اور قرضہ بھی نہیں ہے، بس یہ دو مجھے پیسے، تو اس کا حق نہیں ہے شوہر کو. اور بیوی پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ شوہر کو پیسے دے اس کے مطالبے پر. جی بالکل پابندی نہیں ہے. ہاں اگر اپنی خوشی سے دیتی ہے. دو باتیں ہیں نا، ایک ہم اس طرح کے رشتوں میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو دو حیثیتوں سے کرتے ہیں، ایک ہے قانونی حیثیت، جی. اور ایک اللہ نے جو رشتے کے اندر جو ایک رچاؤ رکھا ہے جی. جسے ہم عدل اور احسان کا تصور کہتے ہیں. تو عدل اور احسان کا تصور تو یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کا جہاں تک ممکن ہو خیال رکھیں. کبھی بیوی اپنے پاس سے مال خرچ کر دے، کبھی شوہر اپنے پاس سے تو کرتا ہی کرتا ہے، ٹھیک. شوہر بڑھ کر بھی کر دے. جیسے ہمارے یہاں علماء مشورہ دیتے ہیں کہ بیوی کی جو زیورات پر زکوٰۃ ہے وہ چاہیے شوہر کو ادا کرے، حالانکہ شوہر پہ فرض نہیں ہے وہ، جی ہاں. لیکن اس لیے کرے کہ جب وہ 10 اور ضرورتوں کو دیکھتا ہے تو حسن سلوک کا تقاضا ہے اس ضرورت کو بھی دیکھے. اس کے پیش نظر تو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ اگر ضرورتیں ایک دوسرے کی ہیں تو، اور اگر بیوی کے پاس مال موجود ہے تو اپنی خوشی کے ساتھ اس رشتے کے تحت دینا چاہتی ہے تو دے دے. دوسرا ہے اس کی قانونی حیثیت یا شرعاً مطالبے کی حیثیت. تو شوہر کو بیوی سے اس طرح کے کسی مطالبے کا حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو مجبور کرے کہ تم گھر پر خرچہ کرو. ٹھیک. یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی ایسی ضرورت ہے جو بنیادی ضرورتوں سے بڑھ کر ہے تو تم وہ اپنے پیسے سے خرچ کرو، وہ میں نہیں کر سکتا. لیکن یہ مطالبہ کرے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا تم کرو، ایک چیز میں خرچ نہیں کروں گا تم کرو، یہ مطالبے کا حق شوہر کو نہیں ہے، چونکہ اصلاً نان و نفقے کی ذمہ داری عرف اور رواج کے مطابق جو بھی اس خاندان کا نان نفقہ بنتا ہو وہ شوہر پر ہے، وہ شوہر پر ہے. اور بیوی پابند نہیں ہے اس بات کی کہ شوہر کے مطالبے پر اپنے بینک اکاؤنٹ سے رقم شوہر کو دے. بالکل ایسی. ٹھیک. کفیل شوہر ہے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. عبدالستار صاحب کا سوال ہے لاہور سے کہ ہم جمعہ کی نماز میں 4 سنتیں جماعت سے پہلے اور 2 سنتیں جماعت کے بعد پڑھتے ہیں، یعنی کل ملا کر 6 سنتیں پڑھتے ہیں. میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد تمہیں 2 سنتوں کے ساتھ 4 سنتیں مزید پڑھنی چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی یہ بات درست ہے. یعنی جمعہ کی اگر ہم رکعت دیکھیں تو کل 12 رکعت بنتی ہیں. 4 سنت موقدہ جمعہ کی نماز سے پہلے، ٹھیک. 2 فرض جمعہ کی نماز کی 6، 4 سنت موقدہ جمعہ کے بعد 6 اور 4 10، اور اس کے بعد 2 مزید سنتیں پڑھیں
جن کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ وہ بھی سنت موقدہ ہیں. تو 6 سنت موقدہ نماز کے بعد اور 4 سنت موقدہ نماز سے پہلے اور 2 رکعت فرض جمعے کی، کل ملا کے 12 رکعت بنتی. تو ان کے جو دوست نے ان کو بات کہی ہے وہ صحیح کہی. وہ صحیح کہی ہے. صحیح ہے. 4 سنتیں امام صاحب کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس سے پہلے 2 فرض امام صاحب کے ساتھ، اس کے بعد 4 سنتیں اور پھر 2 سنتیں. اس کے بعد اگر کوئی نفل بھی پڑھنا چاہتا جی ہے وہ نوافل تو وہ الگ ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. ڈاکٹر سیف اللہ صاحب ہیں، ذرا بڑا سوال ہے ان کا اور بڑا انٹلیکچوئل ہیں یہ شاید، اور یہ اچھی بات ہے، سوالات ایسے آنے چاہیے. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے لیے یعنی انسانیت کے لیے دین کیوں ضروری ہے؟ ایک بے دین آدمی دین قبول نہ کرنے کی وجہ سے کن کن نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے؟ الحاد کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، جیسا آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ سوال واقعی بہت بڑا ہے، جی ہاں. اور اس سوال کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت ساری تفصیلات ہیں، مقدمات جی ہیں. ہاں. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مذاہب پیدا فرمائے ہیں، جی حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سارے مذاہب کے جو نمائندہ ہیں وہ انبیاء کرام ہیں. ٹھیک. اور انبیاء کرام آنے کے بعد سب سے پہلی جو دعوت دیتے تھے وہ توحید اور اللہ کی پہچان کی دعوت دیتے تھے. اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت. دوسرے نمبر پہ ان کی دعوت ہوتی تھی کہ اللہ کے پر ایمان لانے کے بعد، اس کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری جائے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ دیکھ لیں، قرآن کریم میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی بلایا، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی، حضرت لوط علیہ السلام، سارے انبیاء کے واقعات ہیں. جی ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی قرآن کریم. تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اصل میں جو دین جسے ہم کہتے ہیں یا مذہب ہم جسے کہتے ہیں، وہ خدا کی معرفت، خدا کے پر ایمان اور خدا کی مرضی اور حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا مجموعہ ہے. ٹھیک. اور چونکہ سارے ان کا مطالبہ دین کا یہ ہے، جو انبیاء کرام آئے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک پیدا کرنے والا ہے جس نے اس کائنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور اس کائنات کو اس مقصد کے تحت پیدا کرنے کے بعد اس میں ہدایت جاری کی اور اس میں ایک نظام امتحان جاری کیا، اور اس کے بعد اس کائنات کی ایک مدت ہے جب یہ کائنات ختم ہوگی جسے ہم قیامت کہتے ہیں. جی ہاں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جسے ہم حشر کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے یہاں توحید کی دعوت شامل ہے. انبیاء پر ایمان اس لیے شامل ہے کہ اگر انبیاء پہ ایمان نہیں ہوگا تو توحید مکمل نہیں ہوتی. توحید کی دعوت شامل ہے، اللہ پر ایمان کی دعوت شامل ہے، اور ایمان بالغیب جسے ہم کہتے ہیں ایمان بالغیب کی دعوت ہے، اور آخرت پر ایمان شامل ہے. الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، اور پھر اس طرح سے آخر میں وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو اللہ تعالیٰ نے اعمال کا، ایمان کا اور آخرت کا ذکر فرمایا. یہ مذہب کا ایک بنیادی دعویٰ ہے، بنیادی بیانیہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چلا آ رہا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انفس و آفاق میں دلائل پیدا کیے. چنانچہ یہ مقدمہ اگر ہم کہیں دنیا کی زندگی اگر ہم سمجھ لیں کہ 5000 سال زندگی ہے اب تک، حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لمحے کو مان لیں، تو ان 5000 سال میں یہ بیانیہ متعین ہے کہ اللہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس کے حکم کے مطابق زندگی بسر ہونی چاہیے، جس کے حکم کے مطابق یہ زندگی ختم ہوگی، اور پھر ایک میدان قائم کیا جائے گا جہاں پر حساب ہوگا، یوم جزا، مالک یوم الدین کا تصور ہے. تو جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ بنیادی طور پر ان مابعدت طبیعیاتی تصورات کی تعلیم دیتا ہے. اور دین نے اس تعلیم کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 جگہ 3 جگہ اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 2 خاص طریقے رکھے ہیں. ایک تو رکھا ایمان بالغیب کا تصور، ایمان بالشہود کا نہیں رکھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے پاس ایسی دلیل ہے، قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے. لیکن اللہ نے ایک بات یہ رکھی کہ ایمان بالغیب، پردے کے پیچھے، الذین یؤمنون بالغیب. بالغیب کا مطلب اندھا دھند ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ نے ایک درجے کی آزمائش رکھی کہ اس نے معرفت اپنی عقل سے حاصل کرنی ہے ان دلائل کی روشنی میں جو اللہ نے اس کے انفس و آفاق میں رکھے ہیں.
تو ایک دعویٰ ہے ایمان بالغیب کا کہ جو ایمان، اور دوسرا مذہب کا دعویٰ جو کہ جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ دنیا میں امتحان اور آزمائش ہے، دنیا جنت نہیں ہے، یہاں پہ ہر طرح کی آزمائش ہے۔ جگہ جگہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا امتحان نہیں ہوگا اور ایمان کہہ کر وہ فارغ ہو جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ جگہ فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے مال لے کر، کبھی تمہیں بھوک ہوگی، کبھی خوف ہوگا، کبھی اولاد کی طرف سے۔ تو یہ دو جب بنیادی بیان یہ مذہب پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ انبیاء کرام کو کہتا ہے کہ یہ آ کر تمہارے سامنے ایک مجموعہ ہدایت دیتے ہیں جس کی روشنی میں وہ تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ انفس و آفاق پہ غور کرو، اس کی روشنی میں تم اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالو جو اس کائنات کی تخلیق کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی طور پہ مذہب کا دعویٰ ہے۔ جو مذہب کے مخالف لوگ ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کسی نے نہیں کی ہے۔ جس وقت ایتھیسزم ہے یا الحاد کہہ لیں، یا ایک زمانے میں جو اور بھی پہلے بھی رہا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اللہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایک دنیا میں دنیا میں خدا کے تصور کے ساتھ دو تصور چلے آئے ہیں، ایک زیادہ معروف تھا، ایک آج کے دور میں معروف ہے۔ ایک تصور چلا ہے شرک کا، اتنی بڑی کائنات کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ایک اکیلا انسان بہت کچھ نہیں کر سکتا تو اکیلا خدا بھی شاید بہت کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے ساتھ وہ شرکا شریک ٹھہراتا ہے۔ اس کو بھی اللہ نے بڑا جرم قرار دیا اور جگہ جگہ انبیاء نے تعلیم دی کہ شرک نہیں، خدا کی ذات توحید ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے تو انسان اپنی آنکھوں سے بہت سی چیزیں چونکہ نہیں دیکھ رہا ہوتا تو انسان خدا کا انکار کرنے کے لیے بڑا آسانی سے آمادہ ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے تو خدا نظر نہیں آ رہا۔ اور آج کے دور میں جب سے پچھلے ہم کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں، بلکہ ہم 17ویں 18ویں صدی میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہوئی، سائنس اور ٹیکنالوجی تو بنیاد ہے ایکسپیریمنٹ پہ، تجربات پہ، تو انسان کے اندر دھیرے دھیرے یہ بات ٹھہر گئی کہ جس چیز کا میں نے تجربہ نہیں کیا ہو اس کے وجود کا میں انکار کروں گا، چنانچہ یہ بات وہ خدا تک لے گئے۔ حالانکہ یہ بات بداہتاً غلط ہے کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ مطالبہ نہیں کرتا، بہت سارے انسان جو ہیں وہ ایمان بالغیب پہ چلتے ہیں۔ یعنی آج بھی اگر میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے دل میں جو یہاں درد ہوتا ہے سینے میں، یہ ہارٹ کا پین ہے، تو مجھے وہ 4 باتیں سمجھائے گا لیکن میں الٹیمیٹلی اس کی بات پر یقین کرتا ہوں، حالانکہ میری اپنی اتنی صلاحیت اور استطاعت نہیں کہ میں اس پوری چیز کو سمجھوں۔ ڈی این اے ٹیسٹ ہے، پاکستان کے اندر 20-25 کروڑ کی آبادی میں شاید 5000 لوگ ہوں جو ڈی این اے ٹیسٹ کو سمجھتے ہوں کہ یہ چیز کیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو رزلٹ ہے اس کو سارے لوگ مان لیتے ہیں کہ اس رزلٹ میں یہ آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان بالغیب کا ایک تصور اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو سائنس کے جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے الحاد کو فروغ دیا ہے، سب نے نہیں دیا لیکن الحاد کو فروغ دینے میں ان کی دلیل یہ تھی کہ جب ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو ایکسپیریمنٹ کر نہیں سکتے تو ہم خدا کو نہیں مانیں گے، چنانچہ انہوں نے من حیث المجموع وجود خدا کا انکار کیا۔ تو ایمان بالغیب کے نتیجے میں وجود خدا کا انکار کرنے کا رواج ہوا، ایمان بالغیب کے رد کے نتیجے میں، اور خدا کے پر ایمان لانے کے نتیجے میں جو خدا کی ذات اتنی بڑی اور جسے ہم کہتے ہیں کہ عظیم الشان ذات ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ جیسے انسان کو کام کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے مددگار کی، شاید خدا کو بھی ضرورت ہے۔ تو شرک پھیلا اور الحاد پھیلا۔ آج کے دور میں جب چونکہ دین سے انسان دور ہوتا ہے، اور ایک اور چیز ہے انیق صاحب جو ہم اپنے اس پروگرام میں کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حالات پیش آتے تھے تو اس کے تحت جو آیات اتاری ہیں تو اس کے اندر ایک تصور دیا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ خدا کا انکار کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو نہ صرف انکار کرتے ہیں راستے روکتے بلکہ راستے بھی روکتے ہیں۔ وہ راستے روکنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اصلاً الحاد وہ خدا کا راستہ روکنے کا طریقہ ہے کہ جس کے اندر خدا کا انکار کیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر جو سوال ہے کہ 2-3 سوالات ہیں، کچھ جزوی سوالات بھی ہیں، ضمنی سوالات ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یعنی سب وہ تو نہیں کہتے، یہ میں کہہ رہا ہوں، ان کا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے لیے یعنی انسانیت کے لیے دین کیوں ضروری ہے؟ ایک کامن پرسپشن، ذرا سے پڑھے لکھے لوگ یا وہ لوگ جو ایتھیزم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل انسانی تمام مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے، ہمیں کوئی کسی بھی قسم کی آسمانی وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ میرا سوال ہے، تو اس کا جواب کیا ہم دیں گے کہ جناب والا آپ کی عقل کتنی بھی آگے چلی جائے، جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہی کی حد شروع ہوتی ہے؟ جی انیق صاحب، اس کے 2 باتیں ہیں اس کے جواب میں۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں آج جو عقل کا دعویٰ، عقل کی بنیاد پر اپنے نظام بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک بات پر سب متفق ہیں کہ انسان کی عقل کی جو
اپروچ ہے یا اس کی جو اپج ہے یا اس کی جو پہنچ ہے ٹھیک، وہ کبھی بھی منتہا تک نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یعنی کہ ہر دور میں آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید منتہا تک پہنچ گیا ہوں، بعد میں آنے والے کہتے ہیں تم تو کہیں پہ نہیں پہنچے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کے ذریعے جو حصول علم ہے جی ہاں، وہ کبھی بھی منتہا کمال پر یا منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا. اس میں لازمی تغیرات ہوں گے. آج کچھ ہے تو آج سے 100 سال بعد کچھ ہے تو اس کے 100 سال بعد کچھ ہے. اس وجہ سے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کافی ہے جی ہاں، تو ان لوگوں کا دعویٰ بدیہی طور پہ غلط ہے. آج کے حالات تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی بات کسی درجے میں ٹھیک ہو، لیکن جب آپ اس بات کو پہلے دن سے مان کر چلے ہیں کہ عقل کے ذریعے رسائی بہت ساری چیزوں تک ناقص اور ادھوری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذہب والوں کا دعویٰ ہے کہ خدا اس دنیا کو چلانے کے لیے انبیاء بھیجتا ہے، انبیاء کے ذریعے کتاب ہدایت بھیجتا ہے، اور وہ کتاب ہدایت جب بھیجتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہتا ہے ایسا کرو ایسا نہ کرو. یہ جو وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے یہ عقل کو کرتا ہے، اور عقل شاید 1000 سال بعد جا کر جس نتیجے پر پہنچے خدا وہ اس نتیجے کو پہلے بتا دیتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کی نعمت عطا فرمائی ہے، عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس کو الہمہا فجورہا و تقواہا، اچھائی برائی کی نعمت عطا فرمائی ہے. چنانچہ وہ جانوروں کی طرح لوٹ کھسوٹ کے ماحول میں نہیں رہتا، ایک ضابطۂ اخلاق میں رہتا ہے جو اس کی فطرت میں وطیت کیا گیا ہے. اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو پیکر ہے اس کو ایک ہدایت کی ضرورت ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے میں عقل سے پہنچوں گا تو یہ اس کا دعویٰ بدیہی طور پہ اس لیے باطل ہے. اس عقل کو بھی ایک ہدایت کی ضرورت ہے، اس عقل کو ضرورت ہے، چونکہ وہ عقل بہرحال ایک اجتماعی ہوتی ہے اور وہ بھی انسانوں سے مل کے بنی ہوتی. چنانچہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عقل کے ذریعے منزل مقصود یا منتہا تک پہنچیں گے، عموماً ان معاشروں کے اندر آپ کو اگر پہلی بات تو ہے کہ ان معاشروں کی تاریخ کوئی اتنی بڑی ہے بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ جی 1000 سال سے ان کی تاریخ ہے، تو آج کے دور کا زیادہ بڑا ہے، 100-150 سال آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اصالتاً یہ جو معاشرے ہیں ان کے اندر شکست تاریخ بہت زیادہ ہے. کوئی ان کے اندر یعنی جسے ہم کہتے ہیں آئیڈیولوجیکل بیس ان کے پاس نہیں ہوتی. یہ صرف اور صرف غیر ضروری طور پر جو قرآن کریم کی تعبیر ہے کہ وہ انسانی خواہشات کو بہت ابھارتے ہیں. یعنی کہ اصلاً جو ان کا مدعا ہوتا ہے کہ خدا نہیں ہے یا دنیا خود بنی ہے، یہ مدعا ان کا اصلاً کمزور ہوتا ہے. تو اس دعوے کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنے حمایت میں جسے ہم کہتے ہیں گروہی عصبیت کو ابھارنے کے لیے وہ تمام تر خواہشات نفس والے کام کو ابھارتے ہیں، جس کے نتیجے میں فطری طور پر انسانوں کا بڑا گروہ ان کی حمایت میں چلا آتا ہے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے دین کا تصور ہے کہ دین 100% آزادی نہیں دیتا، دنیا کا کوئی قانون آزادی نہیں دیتا، مگر یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں آپ پر یہ پابندی بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے لیے جو گروہی عصبیت پیدا کرتے ہیں یا اجتماعیت کے اسباب پیدا کرتے ہیں وہ علمی یا منطقی طور پہ مضبوط نہیں ہوتے، وہ خواہش پر. اسی وجہ سے قرآن کریم نے ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے تعبیر فرمائی ہے ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. یا تو وہ اٹکل ہوتی ہیں، اٹکل پچو باتیں ہوتی ہیں، بے گمان بے دلیل باتیں ہوتی ہیں، یا وہ خواہشات کو. تو اگر آپ اس مجموعے کا آپریشن کریں اور مجموعے پر آپ بہت گہرائی میں جا کر دیکھیں تو آپ کے دو چیزیں بڑی واضح نظر آتی ہیں کہ خواہشات نفس کو ابھارا جاتا ہے. آج جتنے بھی دیکھ لیں ہم چاہے وہ ایتھیسزم کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، ویمن رائٹس ہیومن رائٹس کے نام پر جتنی بھی چیزیں کی جاتی ہیں اس کے پیچھے اصالتاً اپنے گروہ کے اندر زیادہ لوگوں کو شامل کرنے کے لیے ان کی خواہشات میں ان کو ڈھیل دینا شامل ہوتا ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، اگر آپ ایسے لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ جی آپ ملحد کیوں ہیں، یہ خدا کو کیوں نہیں مانتے، تو تھوڑی سی قریت کے بعد پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں خدا تو کہتا ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اس لیے ہم نہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ منطقی طور پر کوئی دلیل ایسی کہ خدا کو نہ مانے ہم، تو کسی کے پاس نہیں ہوتی. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جس بات کو وہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کے ذریعے منتہا تک پہنچتے ہیں، وہ عقل کے ذریعے نہیں پہنچتے. وہ خواہشات کرتے ہیں، خواہشات کی غلامی، اور اس کو مانو اس کو نہیں مانو. جو ڈوز اور ڈونٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ انسانوں کا بھی خالق ہے، کائنات کا خالق ہے. تو انسانوں کی تخلیق اللہ نے کی ہے تو اللہ ہی نہیں جانے گا کہ مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. اگلا سوال ہے صالحہ فاروق صاحبہ کا پنڈی سے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ایک عورت جو شرعی پردہ کرتی ہے اپنے بال کٹوا سکتی ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، بال کٹوانے کے بارے میں ہمارے یہاں علماء کی رائے یہ ہے کہ عورت جو بال کٹواتی ہے اس کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہے، جیسے بال 2 منہ والے ہو جاتے ہیں، یا بالوں میں کوئی ایسی خرابی ہو گئی، سر میں جوئیں نکل آئیں، یا خدا نہ خواستہ کوئی بیماری کے نتیجے میں بال جھڑنے لگے، تو ڈاکٹر اس صورت میں کہتے ہیں تو آپ اپنے بال کٹوائیں یا آپ سر پہ اس طرح پھروائیں.
یہ صورت ہو گئی بیماری والی. دوسری صورت ہوتی ہے کہ بعض خواتین اپنے بال ہیں ان کو بالکل مردانہ انداز میں ڈال لیتی ہیں, جی مردانہ شکل میں ان کو وہ اختیار کر لیتی ہیں. دو صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض خواتین اپنے بالوں کی کاٹ چھانٹ اس لیے کراتی ہیں کہ جیسے ان کے بال غیر ضروری طور پہ ادھر ادھر نکلتے ہیں, یعنی کہ جیسے انہوں نے بعض خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنے بال چھوڑ دیے تو ان کی جو چٹیا کے بال ہیں وہ ڈس بیلنس ہوتے ہیں. چنانچہ یہ جو وہ کاٹ چھانٹ کراتی ہیں یہ اپنے بالوں کو تھوڑا سا مہذب کرنے کے لیے کہ بال بہت زیادہ نکل رہے ہیں, یعنی کہ وہ خرابی نہیں ہوتی بالوں میں اس طرح کی, لیکن یہ ہے کہ صرف ان کو وہ شیپ دینے کے لیے کہ بھئی ان کے جو بھی ہیئر ڈریسر ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے بالوں کو اس طرح سے کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو خواتین کے انداز میں کاٹتی ہیں, جیسے کہ وہ اپنے بال ہیں انہوں نے نیچے سے وہ بالکل برابر کر دیتی ہیں, بعض دفعہ گول کر دیتی ہیں, بعض دفعہ وہ اسٹیپ میں کاٹ لیتی ہیں. تو جو خالصتاً خواتین کے انداز ہیں جس کے اندر خواتین کے طریقہ کار کے تحت بال کاٹے جاتے ہیں کہ ان کی بڑے بال ہیں تو انہوں نے نیچے سے بالکل برابر کر کے کاٹ دیے یا نیچے سے گول کر کے کاٹ دیے یا کچھ اس میں اسٹیپ کر کے کاٹ دیے, اس کی اجازت علماء دیتے ہیں چونکہ یہ خواتین کا انداز ہے اور اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ مردانہ ہے. بیماری کی وجہ سے کاٹے جائیں یا اگر کوئی خواتین اپنے انداز میں کاٹتی ہیں کہ تھوڑے سے لمبے بال تھے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیا, یا بال بہت زیادہ بے ڈھب ہو رہے تھے یا کچھ مڑ رہے تھے کچھ بے ہنگم ہو رہے تھے تو ان کو سلیقے سے ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے کاٹ لیے تو اس کی اجازت ہے. صرف ایک صورت کی اجازت منع کی جاتی ہے, ایک صورت کو منع کیا جاتا ہے, اور وہ صورت یہ ہے کہ اپنے بالوں کو اس طرح سے حیت دی جائے جو مردانہ شکل میں بن جائے یا غیر ایک انسانی انداز میں. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں, لیکن جیسے باہر بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بال ان کے لال رنگ کے کر لیے انہوں نے, کسی نے گولڈن کیے ہوئے, کسی نے نیلے کیے ہوئے, یعنی کہ جو عمومی انسانی شکل سے بالکل ہی ہٹ کر عجیب و غریب قسم کے جو بال بنتے ہیں یا بالکل مردانہ بنتے ہیں ان کے بارے میں منع کیا جاتا ہے کہ وہ نہ کریں. باقی جو طریقہ کار ہے کہ بیماری کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں یا بال اگر غیر معمولی ادھر ادھر نکل رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سلیقے سے دے رہے ہیں یا وہ انداز جو کہ خواتین کے لیے خاص ہیں وہ اگر اختیار کیے جا رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے. اس کی اجازت ہے. خواتین مردوں کی طرح بال نہ کٹوائیں اور مرد خواتین کی طرح بال نہ رکھیں. جی ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ کلیئر. محمد آصف سلیم صاحب راول پنڈی سے سوال ان کا یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا مہر طے ہوا, کچھ عرصے بعد میری بیٹی کا ایک موذی مرض میں انتقال ہو گیا, مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی, اب مہر کی ادائیگی کیسے ہوگی, اور اگر مہر ادا نہ ہوا تو نکاح پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیے اگر مہر مقرر ہوا تھا اور مہر ادا نہیں ہوا تو شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مہر دے. اب مثال کے طور پہ ان کی جو بیٹی تھی ان کا فرض کر لیتے ہیں 1 لاکھ روپے مہر تھا, تو اب یہ مہر جو ہے بیوی کی ملکیت میں ہے, بیوی کی ملکیت ہے. اب ان کا انتقال ہو گیا تو آدھا مہر بیوی کی ملکیت میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ آدھی شوہر کے پاس جاتی ہیں, نصف میراث ملتی ہے اگر اولاد نہ ہو. تو بظاہر ان کے سوال سے لگ رہا ہے شاید اولاد نہیں ہوئی ہے, تو بیوی کے انتقال کے وقت بیوی کی جائیداد میں ملکیت میں جتنی چیزیں تھیں اس پہ آدھی پر شوہر کا حق ہے وراثت کی وجہ سے, اور آدھی جو ہیں وہ ماں باپ کو اور ان کو تقسیم ہوں گی. تو اگر ان خاتون کا انتقال ہوا اور ان کا مہر باقی ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ آدھا مہر لڑکی کے گھر والوں کو دے دے, چونکہ لڑکی کی ملکیت میں تھا یہ مہر, لڑکی کا قرضہ تھا تو شوہر پہ قائم تھا. اب لڑکی کا انتقال ہوا ہے تو آدھی میراث جو ہے وہ لڑکی آدھی ملکیت کی چیزیں لڑکے کے پاس آنی ہے, تو آدھا مہر یہ روک سکتا ہے, اور بقیہ جو آدھا مہر ہے وہ لڑکی کے گھر والوں کو یہ دے دے کہ یہ اس کی میراث کی چیزیں میرے پاس پڑی ہیں یہ آپ لے لیں. تو اس طریقے سے ادا ہو جائے گا, نکاح پہ اس سے اثر نہیں پڑے گا چونکہ جائز طریقے سے نکاح ہوا, شوہر کی نیت ہوگی ظاہر مہر دینے کی, اللہ تعالیٰ نے نصیب میں زندگی جتنی لکھی تھی وہ چلی گئی, تو نکاح اپنی جگہ برقرار ہے. جو واجب اس کا رہ گیا ہے اس کو اس طریقے سے حل کر لیں, اور اگر دونوں آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا حق معاف کیا تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے. شرعاً اس کی بھی اجازت ہے اگر بیوی معاف کر دے. نہیں بیوی کی بات اب دنیا سے چلی گئی, نہیں بیوی معاف کر دے تو ہو سکتا ہے معاف, ہو سکتا ہے. تو ہمارے حضرات مشورہ نہیں دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ دینا چاہیے. تو ابھی جو آپ نے بات فرمائی کہ اگر معاف کر دے, یعنی ابھی سے مراد یہ کہ چونکہ لڑکی کا تو انتقال ہو گیا ہے, جی اب لڑکی کی ملکیت میں جو چیزیں تھیں اس کی ملکیت میں مہر بھی تھا, ٹھیک, تو اب آدھا مہر شوہر کے پاس اور آدھا مہر لڑکی کے ماں باپ کے پاس جانا ہے. اب اگر لڑکی کے ماں باپ آ کر کہتے ہیں کہ ہماری تو بچی گئی, اب ہمیں کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے, ہم چھوڑ دیتے ہیں تمہیں, اچھا لڑکے کو چھوڑ دیتے ہیں, تو چھوڑ دیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں دو, تو وہ پھر آدھا مہر چونکہ لڑکے پر دینا اب اس لیے لازم ہے
کہ پورا مہر دینا لازم تھا، لیکن لڑکی کی دنیا سے جانے کی وجہ سے لڑکی کی آدھی جائیداد کا مالک یہ بن گیا، ٹھیک تو لہٰذا آدھا مہر خود بخود اس کے پاس رہ جائے گا، آدھا ہی اپنی لڑکی کے ماں باپ کو دے دیں، ٹھیک ہے. تو لڑکی کے ماں باپ کے پاس یہ اختیار ہے. چونکہ اب وارث وہ ہو گئے نا، اب وارث تو وہ وارث ہوگا. اپنی چیز کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. یعنی اچھا کہ جو وارث ہوتا ہے، یعنی کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ان کے 2 بیٹے ہیں، اب دونوں وارث ہیں. اب اگر ایک بیٹا چاہے تو اپنے بھائی کے حق میں چھوڑ دے کہ بھئی سارا تم لے جاؤ، اور اگر چاہے تو پورا لے لے. تو یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بیٹی کے انتقال کے بعد اب بیٹی کی جائیداد آدھی شوہر کے پاس جانی ہے اور آدھی ماں باپ کے پاس آنی ہے، ٹھیک ہے. ماں باپ اور بہن بھائی جو بھی ہیں. اب اگر ماں باپ موجود ہیں اور شوہر موجود ہے تو شوہر ماں باپ کو دینے کا پابند ہوا، ظاہر لڑکی تو رہی نہیں وراثت. اب اگر شوہر نے دینا چاہتا ہے اور ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی اب طبیعت نہیں ہوتی ان کی لینے کی، وہ آ کر شوہر سے کہتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تم سے آدھا مہر لے لیں چونکہ لڑکی کی ملی، لیکن اب ہم سب چھوڑ رہے ہیں. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پہ لڑکی کو جہیز بھی دیتے ہیں، مہر بھی دیتے ہیں، زیورات بھی دیتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو بسا اوقات لڑکی والے لڑکے والے آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. بس جو اللہ نے نصیب میں لکھا تھا، ہم نے تو اپنی بچی رخصت کی تھی، اس کی زندگی نہیں تھی، چلی گئی دنیا سے، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ. اور بعض دفعہ لڑکے والے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم ساری چیزیں آپ کو بھجوا رہے ہیں. شوہر کا حق ہوتا ہے، اس کے باوجود شوہر سارا جہیز بھی بھجوا دیتا ہے، زیورات بھی بھجوا دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ بھئی بچی تو آپ کی بیٹی تو رہی نہیں، نصیب میں اس کی 6-8 مہینے زندگی تھی. تو اگر آپس کی رضامندی سے جیسا چاہیں کرنا ہے وہ کر لیں. شرعاً حق ان کا یہ ہے کہ آدھے مہر کا اور اپنی بیٹی کی ملکیت میں موجود جتنی بھی چیزیں تھیں، چاہے وہ اس کے زیورات ہوں، چاہے اس کے وہ فرنیچر ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، وہ آدھی شوہر سے مطالبہ کرنے کا یہ حق رکھتے ہیں، چونکہ آدھی چیز جو ہے وہ شوہر کی ہو گئی اور آدھی بقیہ ورثہ کی. کلیئر ہو گئی بات. اچھا مفتی صاحب، اگر اس کو ہم کر لیتے ہیں، اس سوال کو ذرا پھیلا لیتے ہیں کہ وہ خاندان جہاں پر مہر لکھوایا تو جاتا ہے لیکن مہر ادا نہیں کیا جاتا، ان کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، میاں بیوی اگر علیحدہ ہو رہے ہوں تو مہر لے سکتا ہے شوہر واپس، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُمْ، کہ تم کیوں لیتے ہو جبکہ ایک دوسرے سے ایسا گہرا تعلق. اس سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اصولاً یہ جو مہر لکھوا کر نہ دینا یا مہر معاف کرانے کا جو طریقہ ہے یہ دین کو پسند نہیں ہے. آپ نے ایک خاتون کے ساتھ شادی کی، اور پہلی بات ہمارے مہر ہوتا بھی کتنا آپ خود سوچیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. تو آپ اس مہر کو جا کے معاف کرائیں. میں نے تو دیکھا 5,000 کا مہر وہ بھی معاف کرا رہے ہوتے ہیں لوگ، 50,000 کا مہر معاف کراتے ہیں. مہر معاف نہیں کرانا چاہیے. ٹھیک. اگر آپ یکمشت نہیں دے سکتے تو تھوڑا تھوڑا دے دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مہر کی رقم زیادہ ہے تو آپ زیورات میں طے کر لیں کہ میں اپنی بیوی کو یا لڑکے والے کہہ دیں کہ ہماری طرف سے لڑکی کو جو زیورات چڑھائے جائیں گے ان میں سے فلاں سیٹ جو ہے وہ مہر کے طور پہ ہے، باقی تحفہ ہے. ٹھیک. تو 2 چیزیں بڑی واضح ہونی چاہیے کہ اگر مہر طے ہوا ہے تو مہر معاف نہیں کرانا چاہیے، بالکل نہیں معاف کرانا چاہیے. اور بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو ایک مرتبہ دیا ہے یہ اس مرتبے کے اور اس تقاضے کے خلاف بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک عورت سے جا کر اپنا مہر معاف کرائے یا عورت سے مطالبہ کرے کہ تم شادی کے وقت اتنا اتنا سامان لے کر آؤ. جی ہاں، یہ مردانہ غیرت کے خلاف ہے. اور اللہ نے جو ایک مرتبہ دیا ہے تو اسی لیے تو دیا ہے کہ وہ جو ہے اس کا نگہبان ہوگا، اس پر خرچ کرے گا. وہ الٹا جا کر ان سے مطالبہ کریں کہ جی یہ بھی دو وہ بھی دو. اسی طریقے سے 2 چیزوں کے بارے میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا بڑی سخت تاکید کرتے تھے. ایک مہر کے بارے میں کہ مہر لکھواؤ تو دو، اور دوسرا اور معاف نہیں کراؤ. اور دوسرا اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ وراثت میں جو بہنوں کا حصہ ہے وہ معاف واف مت کراؤ. وہ کہہ بھی دیں معاف ہے تو کوئی معاف واف نہیں، ان کے گھر میں جا کے دے دو. اور پھر بہنوں کو بھی یہ تاکید کرتے تھے. ہمارے یہاں بعد دفعہ ایسا ہوا کسی نے آ کے پوچھا کہ ایک بہن ہے وہ کہتی ہے اللہ نے مجھے حیثیت دی ہے، تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ تم ایسا کرو کہ تمہارا حصہ بنتا ہے 5 لاکھ روپے نا، تم ایک چھوٹی سی چیز ضرور لو تاکہ بھائیوں کو بھی ایک احساس ہو کہ بھائی ہم نے اپنی بہن کو کچھ تو دیا. آپ جا کر ان سے کہنے کہ آپ مجھے 20,000 روپے دے دیں، یا مثال کے طور پہ میری والد یا والدہ کی یادگار کی یہ چیزیں یہ مجھے دے دیں، باقی سب چھوڑا میں نے. یہ جو معافی تلافی کرانا ہے 10 لوگوں کو سامنے بٹھا کے ہاں تم نے معاف کیا، یہ طریقہ دین میں پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں اس وقت ایک معاشرتی جبر کے طور پہ اب جیسے بیوی سے کہا جائے کہ تمہیں مہر چاہیے،
ہمارے ایک شرم و حجاب ہوتا ہے وہ نہیں چاہیے مجھے، حالانکہ کہنا چاہیے خاتون کا بھائی میرا حق ہے تو دیں آپ، اور اللہ تعالیٰ نے اس حق کو مقرر کیا، اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو مہر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا مہر تھا، تو ہم لوگ کیوں مہر دینے سے اتنا کتراتے ہیں اور معافی تلافی میں لگے ہوتے ہیں؟ دنیا کے 50 کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، 2-2 لاکھ روپے کے موبائل خرید لیتے ہیں، 1-1 لاکھ کا ایئر کنڈیشنر لگا لیتے ہیں، موٹر سائیکلیں خریدتے ہیں، نہیں دیتے تو 50,000 مہر نہیں دیتے، تو بڑی غلط روش ہے، مہر دینا چاہیے، اور یہ مہر کوئی نہ معاوضہ نہ کچھ ہے، تو ایک تعظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو ہم سے جوڑا ہے، اور ایک تحفہ ہے، تحفہ ہے، ایک علامت ہے، اور اس کو اس نیت سے بھی دینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اللہ نے مقرر کیا ہے، اس میں اجر و ثواب ہے، اس کے بجائے اس کو ایک بوجھ سمجھنا اور اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ بالکل صحیح۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس اتنی مال و دولت ہو اور وہ وصیت کرے بغیر انتقال اس کا ہو جائے اور نہ کرے وہ وصیت، تو کوئی اس میں گناہ گار تو نہیں ہے؟ وہ اس پہ شریعہ کیا حکم دیتی ہے اس بارے میں بتا دیں۔ پروردگار بحروں بر۔ سوال انیق صاحب انہوں نے اچھا پوچھا ہے، لیکن ذرا اور واضح انداز میں پوچھتے۔ سوال اصل یہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص، خاص طور پہ وہ شخص جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، وہ جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ کوئی وصیت کرے یا نہ کرے؟ تو دیکھیں، وصیت کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ وصیت کا پہلا حصہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی جائیداد کی تفصیل، کسی کا لین دین بتاتا ہے، مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، اتنے پیسے لینے ہیں، یہ میری جائیداد ہے۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اولاد کو، اپنے ورثہ کو وصیت اور نصیحت کرتا ہے، خیر خواہی رکھنے کی، دین کے بارے میں، آپس میں محبت سے رہنے وغیرہ پہ، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہمارے والد نے، ہمارے بڑے بھائی نے، یا جو بھی تھے دنیا سے جاتے وقت ہمیں یہ نصیحتیں کی تھیں، اور یہ بھی ایک احساس ہے ذمہ داری کہ بھئی دیکھو میں تمہیں جاتے جاتے یہ نصیحت کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا قرآن کریم میں، کہ جب ان کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلا کر کہا ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اہمیت کی باتیں ہیں وہ وصیت کے اندر اخلاقی طور پہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ اور وصیت کا تیسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان اگر کہیں پر کوئی لین دین چاہتا ہے اپنی جائیداد میں سے تو وہاں پہ لکھ دیتا ہے، اور وہ غیر وارث کے حق میں ہوتا ہے، جن کو وصیت میں وراثت میں حصہ ملنا ہے ان کے لیے نہیں، بھتیجے کے لیے، بھانجے کے لیے، اپنے ڈرائیور کے لیے، ملازم کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، کسی خیراتی ادارے کے لیے، کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے، میرے پاس 50 کروڑ روپے ہیں، 20 کروڑ ہیں، 10 کروڑ ہیں، 1 کروڑ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری جائیداد میں سے 10 لاکھ روپے ان کاموں پہ خرچ کیے جائیں، تو یہ وصیت کا ایک وہ حصہ ہے۔ یہ 3 حصے وصیت کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے اگر کہ ایک شخص کے معاملات میں لین دین بہت ہے تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم پہلا حصہ تو لازمی لکھ کے رکھے، وہ واجب کے درجہ ہے، چونکہ اگر خدا نخواستہ شخص کا انتقال ہوتا ہے تو پیچھے لوگوں کو خود پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی اس کو دینا کتنا تھا، لینا کتنا تھا، تو بہت سارے لوگوں کے حقوق اپنے گلے پر لے کے چلا جائے گا، اور بہت ساروں لوگوں کے اوپر اس کا حق ہوگا، چلا جائے گا۔ تو وصیت کا یہ حصہ لکھنا لازم ہے۔ باقی جو 2 حصے ہیں وہ لکھنا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اگر ایک شخص چاہتا ہے اپنی زندگی میں کسی کے لیے وصیت کرے اپنے ورثاء کے علاوہ، تو ضروری تو نہیں کہ وصیت کرے، لیکن کرنا چاہتا ہے تو لکھ دے۔ اسی طرح اولاد کو یا ان کو وصیت و نصیحت لکھنا یہ بھی کوئی شرعاً فرض نہیں ہے، لیکن لکھنا بہتر ہے۔ لیکن اپنے اوپر جو مالی حقوق ہیں، واجبات ہیں، ادائیگیاں ہیں، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، وہ ضرور لکھ کے بعد میں کوئی ڈسپیوٹس پیدا نہ ہوں۔ ٹھیک، اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، دین میں نکاح کرنے کا پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ پروردگار بحروں بر۔ بات اچھی ہے، لیکن نکاح کے اندر 2 باتیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اعلانیہ کرنے کو پسند فرمایا، ٹھیک، حتیٰ کہ آپ نے وہ روایت سنی ہو کہ جس میں آپ نے دف بجانے تک کی اجازت دی، جس میں فرمایا کہ نکاح کو علل اعلان کرو۔ اس سے مراد یہ تھی کہ جو نکاح ہوتا ہے وہ علل اعلان ہوتا ہے، اور جو غلط گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ چوری چھپے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے کہ اعلان کر کے نکاح کیا جائے، حتیٰ کہ اگر دف بجانا پڑ جائے، کوئی خوشی کے اظہار کے طور پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پھول وول پہن لیے، پھول لٹا دیے، وہ تک کی دین اجازت دیتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہاں پر نکاح ہو رہا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق حلال طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں معمول یہ تھا کہ مسجد میں نکاح ہوتے تھے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مساجد میں نکاح کرنے میں برکت ہے، لہٰذا اگر ممکن ہو تو مساجد میں نکاح کریں۔ اور
دوسرا ایک ہمارے ایک غلط رواج پڑا جس کی میں ذاتی طور پر میں نے دیکھا ہمارے کئی حضرات ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں. وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ نکاح اگر ہم مسجد میں بسا اوقات مسجد میں مشکل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں شادی ہال میں بھی بڑا مشکل ہے کہ بارات آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ ایک چھوٹی سی نکاح کی تقریب منعقد کر کے گھر کے اندر یا کہیں پر یا مسجد میں بھی جاتے ہیں تو بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتا، کونے میں بیٹھ کر ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی چلے گئے، 4-5 لوگ بیٹھے خاندان کے، انہوں نے ایک مسجد میں نکاح کر لیا اور پھر شادی ہال کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے مقابلے میں اگر نکاح شادی ہال میں کرنا ہے تو وہ بھی ایک طریقے سے ہونا چاہیے، باقاعدہ لاؤڈ سپیکر پہ ہو، 10 وہاں پہ حاضرین ہیں، اس میں چھوٹے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ نکاح ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس میں گواہان کو بلایا جاتا ہے، اس میں خطبہ نکاح ہوتا ہے، اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے نکاح کی تشہیر کا، اس کے لیے اگر شادی ہال میں نکاح ہو رہا ہے تو وہ طریقے سے ہونا چاہیے. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ نہ تو آپ مسجد میں کریں اور نہ شادی ہال میں کریں، چھپ کر ایک چھوٹی سی جگہ نکاح کر لیا. نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا بہتر طریقہ کیا ہے، تو بہتر طریقہ ہے کہ اعلان ہو اور یا مسجد میں ہو، اور مسجد میں بھی طریقے سے ہو کہ مسجد میں آپ جا کر جو مرکزی طور پر لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں امام صاحب کے ذریعے پڑھوائیں تاکہ 10 لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے. مسجد میں آپ آ کر کونے میں بیٹھ کر 4 لوگوں کے ساتھ نکاح کریں، نکاح وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہیر کا حکم ہے اس کی صحیح معنوں میں پیروی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ضروری ہے. اگر آپ شادی ہال میں کرا رہے ہیں، مجھے اگر کہیں نکاح پڑھانے جانا ہو تو میں ان لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ایک مائک کا بندوبست بھی کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خطبہ بھی سنیں گے، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. اس کلچر سے، اس طریقہ کار سے ان کو واقفیت ہو کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ چھوارے کی تقسیم اس لیے کی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم فرمائی، ہمارے یہاں ہوتی ہے. تو یہ طریقہ جو ہے وہ مناسب ہے، اس طریقے سے ہونا چاہیے. نکاح کو آسان بنایا جائے، کم خرچ بنایا جائے. بالکل. یہ جو ہمارے یہاں نکاح میں اخراجات غیر ضروری ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی منطقی وجہ. آج کل ہمارے جتنے بھی سوشیولوجسٹ ہیں، ہمارے اچھے جو دینی مزاج کے لکھنے والے ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر نکاح کو آپ مشکل بنائیں گے تو معاشرے کے اندر بے راہ روی پھیلتی ہے. معاشرے کو راہ راست پر رکھنے کا، راہ رو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حلال کاموں کو آسان کر دیں. حلال کام مشکل ہوں گے تو انسانی طبیعت ہے کہ وہ حرام کام پہ جائے گی. اس وجہ سے نکاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے فرمایا ہے کہ نکاح میں برکت سب سے زیادہ اس میں ہے جس کے اندر بوجھ کم ہو. اگر بوجھ زیادہ ہے، غیر ضروری طور پر اخراجات ہیں، فضول خرچیاں ہیں، تو اس کی ممانعت تھوڑی بہت تو ظاہر ہے کہ ہوتی ہیں عام حالات کے مقابلے میں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب ہم مدینہ گئے تھے تو حالات وہاں زیادہ اچھے نہیں تھے، تو ایک ہی دوپٹہ یا ایک ہی لباس ہوا کرتا تھا جو مدینے میں بچیوں کی، لڑکیوں کی جب شادیاں ہوتی تھی تو سب وہی استعمال کیا کرتی تھی. تو اس کے تشریح میں علماء نے لکھا ہے یہ، اس سے معلوم ہوا کہ عرب اس معاشرے میں بھی اس بات کا تصور تھا کہ دلہن اور دلہا کا لباس جو ہوگا وہ عام لباس کے مقابلے میں نسبتاً بہتر ہوگا. چنانچہ اس کی دین نے ممانعت نہیں کی کہ لباس بالکل اچھا نہ ہو، لباس بہتر ہونا چاہیے، لیکن بوجھ بننے کے مقابلے میں وہ سادہ ہو. اور سادہ کو عیب نہیں بنانا چاہیے، سادہ نکاح کو، یا اس کو تان و تشنیع کا سبب نہیں بنانا چاہیے. جس طرح سے بھی ہوتا ہے سادگی سے ہوتا ہے. بیچ میں تو جب کرونا ہوا تھا تو ہمارے یہاں بہت سارے حضرات اس پہ خوش بھی تھے کہ بہت سارے کرونا کے سبب جو شادیاں ہوئی ہیں وہ اگرچہ مجبوراً لوگوں نے وہ تقریبات نہیں کی، لیکن وہ بڑے سادہ طریقے سے ہو گئیں اور احسن طریقے سے ہو کر ساری شادیاں دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے، کروڑ پتی لوگوں نے کیے. اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ایک مقابلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بلا وجہ میں شادی بوجھ بنتی ہے. تو شادی آسان کی مہم بھی چلنی چاہیے، شادی سنت کے مطابق کی مہم بھی چلنی چاہیے، شادی بر وقت ہونے کی مہم بھی چلنی چاہیے کہ جیسے غیر ضروری تاخیر کی جاتی ہے. یہ ساری مہم چلنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے راہ روی نہ ہو، معاشرہ برائی کی طرف نہ بڑھے، معاشرہ راہ راست پر رہے. اور راہ راست پر رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ حلال طریقہ بتائیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا صدقے کا کہ نیکی کسے کہتے ہیں، صدقہ کسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے حیران ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اس میں کیا صدقہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی یہ کام حرام طریقے سے کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ملتا؟ تو آپ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل ملتا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کام جو غلط طریقے سے ہو سکتا ہو اس کو جائز طریقے سے آدمی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پہ بھی نیکی ہے. سبحان اللہ. تو یہ پروموٹ ہمیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. مفتی صاحب، اس سلسلے کا آخری سوال اسی سوال کے ذیل میں رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ
वलीमा हुक्म है कि भाई वलीमा होना चाहिए, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात मिलते हैं हमें। लेकिन जब लड़की वाले निकाह के बाद खाना खिलाते हैं जो 99.9% बल्कि 100% हो रहा है, इसकी दीन में क्या क्या अहमियत है? ये दीन में मना भी नहीं है और सुन्नत भी नहीं है, यानी मुबाह है। अच्छा, हमारे यहाँ दो तरह के हजरात हैं, कुछ हजरात हैं जो इस खाने खिलाने को गुनाह कहते हैं। ठीक तो ये बात याद रखें कि बारात का खाना खिलाना गुनाह नहीं है, ठीक है। लेकिन बारात का खाना खिलाना हदीस में कोई साबित भी नहीं है, लिहाजा जी ये हाँ। मुबाह है, सवाब का सबब नहीं है। वलीमा खिलाना सवाब है, नेकी है। ठीक है। बारात का खाना खिलाना सवाब नहीं है, लेकिन अगर उर्फ़ और रिवाज की वजह से, इसकी वजह से कोई शख्स खिलाता है, ठीक। चाहे वो खाना खिलाए, चाहे वो चाय पिलाए, चाहे वो रिफ्रेशमेंट जिसे हम कहते हैं, उसका खिलाना शरन कोई मना नहीं है। नहीं मना नहीं है, लेकिन ये कि एक लड़की वाले हैं उन पे बर्डन वैसे सही ही है, मैं अर्ज़ बहुत कर रहा हूँ है। आपसे कि हमारे यहाँ ना, असल में हमारे यहाँ ये बात है कि बसा औकात कोई गलत काम हो रहा हो ना, तो इसके मुकाबले में जब सही काम की लोग तरगीब देते हैं, जी। उसके अंदर भी बेतदाली करते हैं। मुझे कई लोग मिलते हैं जिस पर बहस करते हैं कि वलीमे का जो बारात का खाना है वो गुनाह है। मैंने कहा ये बात ना करें, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में इस बात को पसंद नहीं फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की के मामले में मुदाखलत करके कहा जाए कि ये हलाल है वो हराम है। ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते कि आप फरमा सल्लल्लाहु दीजिए अलैहि वसल्लम। कौन है कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह, कौन है हराम करने वाला। ठीक है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब उनसे कोई पूछता था हलाल हराम, तो वो हलाल हराम नहीं कहते थे, वो कहते थे मुझे बहुत भारी लगता है। इस वजह से अगर किसी चीज़ को हराम नहीं कहा है दीन ने, आप उसको हराम ना कहें। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब हमारे दीन में इसका सबूत नहीं है, जी, तो सबूत इसके ही लिए नहीं आप क्यों इतना बोझ उठाते हैं? जी आप हाँ, सादा तरीके से कर जी रहे हाँ हैं, बिल्कुल। लेकिन गुनाह ना कहें उसको। जी, अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लड़की वालों ने या बारात का जिसे खाना आपने बताया, कोई एक मिसाल भी नहीं मिलती। मतलब ये कि हमारे यहाँ बहुत सारे हजरात आज भी करते हैं कि लड़की की रुखसती ऐसे कराते हैं कि लड़की के घर पे चले गए कुछ लोग, 15-20 लोग, वहाँ जाकर उन्होंने कुछ रिफ्रेशमेंट ली और बहू को लेकर आ गए। ठीक। इसके मुकाबले में बाद लोग जो बड़ा एहतमाम करते हैं, जो हमारे यहाँ राइज है, ये एहतमाम गैर मामूली तरीके से करना, ये हमारे दीन के अंदर साबित नहीं है। लेकिन जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये मुबाह है, बस बिल्कुल कराए ठीक है। कोई, इसमें मुनासिब गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं है, इसको गुनाह बिल्कुल कहकर ठीक। इसके खिलाफ नहीं खड़ा होना बिल्कुल, चाहिए। ये हराम नहीं है, गुनाह नहीं है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह, और इस पर कोई शदीद रवैया नहीं अपनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। मुफ्ती साहब आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए पयाम सुबह में रखे गए हैं। आपके सवालात आते हैं और मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारे जहनों में बहुत मसाइल होते हैं, मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं, हम अपनी उन कन्फ्यूजन्स को, उन मसाइल को रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में, और मुफ्ती साहब हमें अता करते हैं हमारे मसाइल का, हमारे इबाम का हल। मुफ्ती साहब एक बार फिर आपका शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात, पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वह कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा कलमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि सबसे मामूली इल्म वो है जो ज़बान पर हो, और बुलंद तरीन वो जो अमल में ज़ाहिर हो। सबसे मामूली इल्म वो है जो ज़बान पर हो, और बुलंद तरीन वो जो अमल में ज़ाहिर हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।